بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ سورۃ حامیم السجدہ کی یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اس سورت میں کفار اور مشرکین کے ضد و عناد اور ان کے اعراض و استکبار کا ذکر ہے۔ فرمایا تھا کہ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اکثر لوگوں نے اللہ کے کلام سے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں۔ تو وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اس آیت میں منکرین کے اعراض اور ان کی روگردانی کا سبب بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ وہ خود کہتے ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں، قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل تو پردے میں۔ اکنہ کنان کی جمع ہے، بمعنی غطاء، پردہ۔ ہمارے دل پردے میں ہیں، پردوں کے اندر ہے، آپ کی باتیں ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل پردوں میں ہیں ان باتوں سے جن کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ وہ باتیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ کہنا ان کا بطور فخر اور غرور کی تھی۔ ایسی باتیں ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں وقر، بوجھ، ڈاٹ اور کارک لگا ہوا ہے۔ جیسے بوتل کے اوپر کارک لگا ہو اور بند ہو، ایسے ہی ہمارے کان ان باتوں سے بند ہیں۔ وقر اصل میں بوجھ ہو گئے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ کی باتیں سننی نہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ دعوت دے رہے ہیں، چونکہ یہ باتیں یہ کارآمد نہیں ہے تو ہم سنتے ہی نہیں۔ نصائح اور وصایا کا اثر ہی نہیں ہو رہا، اور دین کی باتوں کو فضول سمجھتے ہیں۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، حجاب ہے۔ وہ حجاب مخالفت دین کا حجاب، وہ اختلاف دین کا پردہ ہے، تو بات نہیں سمجھتے، اور تفاوت علم و جہل کا پردہ ہے۔ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، بس عمل کریں، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔
آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. ایک تو یہ اظہار لا تعلقی کہ آپ کے کام سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، ہمارے کام سے تمہارا کوئی مطلب نہیں، تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کریں گے. لکم دینکم ولی دین. اور یہ معنی بھی ہوا ہے کہ فَعْمَلْ عَلَىٰ إِبْطَالِ أَمْرِنَا إِنَّنَا عَامِلُونَ عَلَىٰ إِبْطَالِ أَمْرِنَا. تم اپنا کام کرو، ہم آپ کے خلاف اپنا کام اور اپنی سازشیں کریں. یعنی تم ہمارے کام اور ہمارے دین کو باطل کرنے میں کام کرو، ہم تیرے خلاف اپنی سازشیں کریں گے. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. تو 3 الفاظ ہیں: اکنہ، وقر، حجاب. دلوں پر پردے، اکنہ. کانوں میں بوجھ، ڈاٹ، وقر. اور آنکھوں کے سامنے پردہ، حجاب. اور یہ تینوں کنایا ہے اور مبالغہ ہے کہ ان تینوں اعضاء کے ذریعے وہ کچھ حاصل کر سکتے تھے، مگر وہ ذریعے ہی انہوں نے حصول علم کے اور حصول ہدایت کے روک دیے اور ختم کر دیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس آیت میں بھی یہ 3 اعضاء کا ذکر ہے: کان، آنکھ اور دل. اور یہی کچھ وہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. یہ اپنا عذر نہیں پیش کر رہے تھے، یہ بطور فخر کے کہہ رہے تھے، اپنا کمال ثابت کر رہے تھے. یہ بیان ان کا مقام مذمت میں ہو رہا ہے. اسٹائل تو یہودیوں والا ہے. یعنی یہ جب سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور پہلے سے طے کر چکا ہو بندہ کہ ہم نے قبول کرنا ہی نہیں، تو پھر فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. یہ اسی کا سبب ہے، اسی کی وجہ ہے جو میں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ. کہہ دیجیے بے شک میں تو تمہاری طرح بشر ہوں. انما بشر مثلکم. یہ جملہ یہاں ان کے اس قالو کے جواب میں، ان کا کہنا تھا آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کہہ دیجئے میری باتیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی، میں بھی تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، تمہارے درمیان رہتا ہوں، عربی ہوں، قریشی ہوں، اور پھر بھی میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، تو کیا میری باتیں کوئی مشکل بات ہے، کوئی غیر معقول ہے؟ یوحیٰ الیہ، مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ وحی کا حاصل ہے. یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وحی کی کا حاصل
مجھے یہ وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اللہ کو الہ مان لو. بس یہ الہ اور مسئلہ الہ اور اللہ کو معبود ماننا یہ اس وحی کا حاصل ہے. کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی دوسرا حاکم نہیں. الہ کے جو جتنے معنی ہیں وہ سب تشریح ہے، اور یہ توحید کا مضمون، مرکزی مضمون ہے. اور انما انا بشر مثلکم، مسئلہ بشریت، اور پھر یوحا الیہ سے فرق، کہ وہ فرق یہ ہے کہ میں انسان، عام انسان نہیں ہوں، مجھے وہی ہوتی ہے. میں ہوں تو انسان لیکن مجھے وہی ہوتی ہے. تو یہ وہی والا فرق ہے. باقی سورۃ الانبیاء میں ہم نے مسئلہ بشریت کی کوئی تحقیق بیان کر دی تھی. اور اس میں انما انا بشر مثلکم میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگر تمہارے دل بند ہے اور تم نے تہیہ کر رکھا ہے اور تم ہدایت کو نہ سنتے ہو نہ مانتے ہو، تو میرا کام یہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں کو کھول دوں. انما انا بشر مثلکم، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، میں تو یہ دین پہنچا سکتا ہوں، مجھے یہ وہی ہوئی ہے. باقی تم نہیں مانتے، نہیں سنتے، ضد کرتے ہو تو تمہارا کام. الہ ایک اللہ ہے. وَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، تو متوجہ ہو جاؤ اس اللہ کی طرف، مستقیم رہو اس اللہ کی طرف. فَاسْتَقِيمُوا، استقامت، ڈٹ جانا، توحید پر قائم رہنا، مسئلہ الہ پر ڈٹ جانا. انما الہکم الہ واحد پر ڈٹ جانا استقامت ہے. اور ایسا ڈٹ جانا کہ اس راستے کی تمام تر مشکلات کو برداشت کرے. اور فاستقیموا لہو نے کہا، الیہ، اس اللہ کی طرف استقامت. تو الیہ اور استقامت کے درمیان ایک اور مفہوم قصد کا وہ موجود ہے. فاستقیموا قاصدین الیہ، استقامت کرو، سیدھے رہو، ڈٹ جاؤ، قائم رہو، مستقیم رہو، قصد کرتے ہوئے اس اللہ کی طرف کہ مقصود تمہارا وہ اللہ اور اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب اور اللہ تک پہنچنا. یہ استقامت، مستقیم رہو اللہ کی طرف. توجہ الیہ بالطاعہ ولا تمیلوا عن سبیلہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اطاعت کر کے، اور اللہ کے راستے سے دائیں بائیں مائل نہ ہو. تفسیر معالم التنزیل. فاستقیموا الیہ فاستووا الیہ بالتوحید والاخلاص غیر ذاہبین یمینا ولا شمالا، دائیں بائیں مت جاؤ اور توحید اور اخلاص کے ذریعے سیدھے رہو. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو. جو پہلے شرک کر چکے ہو اس سے توبہ کر لو اور اس سے مغفرت مانگو. فاستقیموا ہے توحید پر پختگی، اور واستغفروہ ہے شرک سے توبہ. مگر چونکہ استقامت ایک مشکل کام ہے
تو پہلے کہا مستقیم رہو، موحد بنو، اور پھر اس کے بعد کوتاہی پر استغفار، ورنہ استغفار مقدم ہوتا، مگر استقامت چونکہ بہت مشکل عمل ہے تو وہ پہلے کرتے، اور اس میں کوئی کمزوری کوتاہی ہوگی تو بس تفریح۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور تباہی ہے مشرکوں کے لیے۔ اس میں وعید بھی ہے، جو توحید اختیار نہیں کریں گے، شرک کریں گے، استغفار نہیں کریں گے، ان کے لیے یہ وعید شدید ہے۔ اور یہ اس استغفار کی علت بھی کہ تم مغفرت اس لیے مانگو، شرک سے توبہ اس لیے کرو کہ مشرکین کے لیے بڑا وعید ہے۔ تو تین کام کرنے کی اس آیت میں، استقامت، استغفار، اور ایک تو غیر وعید ہے، مضمون وعید۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، مشرکین وہ ہیں لا یؤتون الزکاۃ، جو نہیں دیتے زکات، وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور وہ آخرت پر وہ کفر کرنے والے ہیں۔ یہ مشرکین کے ناکارہ اوصاف کا اس آیت میں ذکر ہے، اور وہ یہ کہ لا یؤتون الزکاۃ، لا یؤتون الزکاۃ کا عام معنی تو یہی ہے کہ زکات نہیں دیتے، اور اس پر یہ سوال ہے، یہ مکی صورت ہے تو زکات کا اس میں ذکر ہے کہ وہ زکات نہیں دیتے، سورۃ مومنون کے اندر بھی اسی طرح تھا۔ تو جواب یہ ہے کہ زکات کی تفصیل اور تفصیلات تو فرض ہوئی مدنی دور میں، مگر نفس زکات، مطلق زکات، یہ مکی دور میں فرض ہوئی، یا اگر فرض نہیں بھی ہوئی تو زکات دینا اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا تذکرہ تو مکی دور میں اور ابتدا سے ہی ملتا ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے جو بیان دیا تھا اس دین کی تعلیم کا، تو اس میں یہ کہ وہ نبی زکات دینے کا حکم کرتا ہے، وہ ہمیں نماز کا بتاتا ہے، زکات کا بتاتا ہے۔ تو اس دور میں ابو سفیان نے سنا ہی تھا کہ زکات کا ذکر ہے، اور سورۃ المزمل کے اندر بھی زکات کا ذکر ہے آخر میں، جبکہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے۔ تو قرآن مجید میں مکی صورتوں کے اندر زکات کا یہ ذکر ہے، لہذا لا یؤتون الزکاۃ، وہ زکات نہیں دیتے، فرض زکات جس کی تفصیلات اگرچہ بعد میں آئی، یا صدقات و خیرات مراد ہے، تو وہ زکات نہیں دیتے۔ لا یؤتون، لا یعطون، یؤتون یعطون الزکاۃ، وہ نہیں دیتے زکات۔ اور اس پر یہ بھی سوال ہے کہ جو فروعی اور عملی احکام ہیں، کیا کفار ان احکام کی بھی مکلف ہے اور مخاطب ہے؟ جب وہ مشرک ہے تو کوئی بھی عمل مقبول نہیں۔ تو ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین کو زکات دینے کا خطاب موجود ہے، اور
قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ ما سلککم فی سقر، تم اس سقر اور جہنم میں اور آگ میں تمہیں کس چیز نے پہنچایا؟ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس لیے بہت سے اہل علم کی تحقیق یہی ہے کہ کفار فروعی احکام کے بھی مخاطب ہیں، اگرچہ بعض اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ کفار جب کافر ہیں تو بس یہ کفر ہی ان کے لیے جہنم پہنچانے کے لیے کافی ہے، وہ فروعات کے مخاطب ہی نہیں، وہ نماز پڑھ لیں یا زکوٰۃ دے دیں، جب وہ اندر کفر ہی ہے تو اس کا تو کوئی حاصل نہیں، تو وہ اس کے مخاطب ہی نہیں۔ تو اگر مخاطب ہیں تو گویا کہ زکوٰۃ نہ دینے اور اعمال نہ کرنے کا وبال بھی ہے اور کفر و شرک کا وبال بھی ہے۔ اور دوم یہ کہ کم از کم زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا تو لازم ہے، وہ تو عقیدے کا ہی مسئلہ ہے، وہ تو عمل نہیں ہے۔ لا یؤتون الزکاۃ لا یؤمنون بوجوب الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کے وجوب کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے، تو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے کہ اس دینے میں بھی کوئی اجر ہے، اس لیے کہ وہ بالآخرت ہم کافرون، وہ تو کافر آخرت کو ہی نہیں مانتے۔ بہرحال کفار فروع کے مخاطب ہے یا نہیں یہ ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن اس آیت میں الذین لا یؤتون الزکاۃ کے اندر ایک دوسرا معنی بھی ہے جو کہ عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے۔ زکوٰۃ سے یہاں مراد تزکیہ نفس ہے، لا یؤتون الزکاۃ، وہ اپنا تزکیہ نہیں کرتے، لیکن اس پر ایک لغوی سوال ہے کہ لا یؤتون الزکاۃ، یہ ہونا چاہیے تھا کہ لا یأتون الزکاۃ، وہ تزکیہ پر نہیں آتے۔ یؤتون ایتا کا مطلب تو ہے دینا، اور ایک ہے عطا یاتی آنا، اتیان، تو آتا یوتی ایتا اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، اور عطا یاتی اتیانا اس کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ تو وہ تزکیے پر نہیں آتے اور تزکیہ نہیں کرتے، لفظ ہونا چاہیے تھا لا یأتون الزکاۃ، اور یہ ہے لا یؤتون الزکاۃ، اور ظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، لیکن اس کا بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ نہیں، یہ مفہوم اس لیے بن سکتا ہے کہ لا یؤتون الزکاۃ، تزکیہ جو ہے نا وہ دینے کی چیز تو نہیں ہے کہ لا یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ یعنی تزکیہ دیتے نہیں، تزکیہ پر تو آتے نہیں ہیں، تزکیہ خود اپنا کرتے نہیں ہیں۔ لا یؤتون الزکاۃ اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ تزکیہ دیتے نہیں، تو اصل میں ہے لا یؤتون انفسہم الزکاۃ، وہ اپنے نفسوں کو تزکیہ نہیں دیتے۔ تو اس لا یؤتون کا جو ایک مفعول ہے وہ انفسہم، اور اس والے مفہوم کے اندر تکلف اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں الفاظ ہے آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا، میرے نفس کو تقویٰ دے اور اس کو پاک کر دے، تو وزکھا انت خیر من زکاہا، نفس کو پاک کرنا، نفس کو زکوٰۃ دینا، اس کا
حدیث میں جملہ موجود ہے، وہ اس کی تشریح قرار دے تو یہ بھی مفہوم اور معنی بن سکتا ہے کہ لا یؤتون زکاۃ، جو اپنا تزکیہ نہیں کرتے۔ ان مشرکین کے لیے تباہی اور وعید ہے جو شرک میں رہے اور اس شرک اور کفر سے خود کو پاک نہیں کرتے۔ تو یہ مفہوم تزکیہ والا ہوا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت پر کفر کرنے والے ہیں اور انکار کرتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے۔ بالآخرتی میں یہ اس جار مجرور کو مقدم کر دیا، وَالتَّقْدِيمُ لِلْاِحْتِمَامِ روح المعانی۔ آخرت کا انکار، آخرت کے ثواب کا انکار، بعض بعد الموت کا انکار، عقاب اور عذاب کا انکار۔ آخرت کا لفظ جو ہے تو ایک وسیع مفہوم ہے، ایک اصطلاح ہے، بعض بعد موت اور حشر نشر سب اس میں شامل۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، بے انتہا ممنون۔ من یمن منن، اس کا ایک معنی انقطاع ہے، قطع، اور ایک معنی احسان بھی آتا ہے۔ تو غیر ممنون، غیر ممنون اس کا معنی ہے غیر مقطوع، وہ ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوع سورۃ الواقعہ۔ غیر ممنون، غیر ممنون یعنی غیر مقطوع وغیر منقوص۔ اور احسان والا معنی ہو تو اجر غیر ممنون، وہ ایسا اجر ہے کہ ان پر احسان نہیں جتایا جائے گا۔ یہ بھی بن سکتا ہے لیکن ابن کثیر نے اتنا پسند نہیں کیا، کہتے وہاں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ یمن علیکم، وہاں احسان تو اللہ کا ہے، تو غیر ممنون تو نہیں ہے۔ کسی اور کی طرف سے احسان نہیں جتلایا جائے گا، فقط اللہ کا احسان اور فضل تو ہے ہی، معنی تو بن جائے گا۔ اگر عام طور پر مشہور معنی اس آیت میں ہے غیر ممنون، جیسے سورۃ التین میں بھی ہے اجر بے انتہا، اور اجر غیر ممنون میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص، احادیث سے یہ بات ثابت ہے، کوئی شخص عمل کرتا ہے عمل خیر ایمان کے ساتھ، تو جب وہ بیمار ہو گیا یا کمزور ہو گیا یا کسی اور وجہ سے عذر کی بنا پر سفر کی وجہ سے اس نے اگر وہ عمل نہیں کیا تو پھر بھی اس کا عمل، اس کا اجر اس کو ملتا ہے۔ غیر ممنون یعنی اس کا یہ اجر منقطع نہیں ہوگا، وہ اجر جاری ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، جب وہ عمل صالح کرنے کی عادت بنا لیں گے، پھر جب کوئی عذر ہوگا، بیچ میں سفر ہے، مرض ہے، تو وہ اجر پھر بھی جاری ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے اور یہ عمل منقطع